بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت دنوں کی بات ہے، یہی کوئی 800 یا 900 برس ادھر کا قصہ ہے۔ تمہارے ملک کے شمال مغرب کی طرف ایک ملک ہے اور اس ملک کا نام ہے ایران۔ اور اسی ملک ایران میں اس زمانے میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا، اس کے 5 بیٹے تھے اور صرف ایک بیٹی تھی، اور اس بیٹی کا نام تھا فیروز۔ اور اس فیروز کو بادشاہ بہت چاہتا تھا۔ فیروز کی ماں بھی اسے بہت چاہتی تھی اور اس کے 5 بھائی بھی اسے بہت چاہتے تھے، اور یہ سب اسے اس لیے بہت چاہتے تھے کہ وہ اکلوتی لڑکی تھی۔ بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد وہ سالہ سال کی عبادت اور یادت کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے سب بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ اس کا سب سے چھوٹا بھائی ریاض تھا، اور وہ ریاض سے بھی 5 برس چھوٹی تھی۔ وہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی ذہین تھی اور سمجھدار تھی، اور اس کی اس ذہانت کا اندازہ اس کے بچپن ہی سے اس کے گھر والوں کو ہو چلا تھا۔ مثلاً یہ کہ ابھی وہ 3 ہی 4 مہینے کی تھی کہ اس نے ایک دن آپ ہی آپ سے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا۔ بتھیرا کوشش کی گئی، بہت ہاتھ پاؤں مارے گئے، مگر اس نے ایک گھونٹ بھی دودھ نہ پیا، حالانکہ وہ بھوکی تھی اور بھوک سے بلک رہی تھی۔ ماں باپ کو بڑی فکر ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، بچی دودھ کیوں نہیں پی رہی۔ بڑے بڑے حکیموں اور ویدوں سے مشورہ کیا گیا۔ سب نے بچی کو آ کر دیکھا۔ سب کا خیال تھا کہ فیروز بیمار ہو گئی ہے اور جب ہی دودھ نہیں پی رہی، مگر وہ بیمار بالکل نہیں تھی، بلکہ اچھی خاصی تندرست تھی۔ حکیموں اور ویدوں نے اسے خوب اچھی طرح دیکھا اور حیران ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ بچی بالکل تندرست ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کہیں درد نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ہر طرح سے بھلی چنگی ہے، پھر دودھ کیوں نہیں پی رہی۔ اور یہی ایک بات لوگوں کی حیرانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اور آخر جب صبح سے شام ہو گئی تو لوگوں کی فکریں اور بڑھ گئی، اور اس کی اس حالت پر سارا محل حواس باختہ ہو گیا۔ بادشاہ کا مارے فکروں کے برا حال ہو گیا، ملکہ کا روتے روتے برا حال تھا۔ فیروز کے بھائی اپنی بہن کی اس اچانک حالت پر گمسم اور غمگین ہو گئے تھے۔ سارے محل میں حیرانی اور پریشانی بڑھی جا رہی تھی۔ سارے طبیب حیران اور پورا شہر رو رو کر ننھی شہزادی کی زندگی کے لیے خدا سے بھیک مانگ رہا تھا۔ آخر رات کو کوئی تقریباً 8 بجے شہزادی کے دودھ نہ پینے کی وجہ اس وقت معلوم ہوئی جبکہ ملکہ کی طبیعت یکبارگی خراب ہو گئی، اور وہ بات کرتے کرتے یکدم دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ملکہ بے ہوش و حرکت بے ہوش پڑی تھی، اور حکیموں کی بھیڑ ان کے چپر کھٹ کے چاروں طرف موجود تھی۔ کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ آخر یہ ملکہ کو یکبارگی کیا ہو گیا ہے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کا سارا جسم نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے تمام جسم میں کوئی خطرناک قسم کا زہر پھیل رہا تھا۔ اس زمانے میں آج کے زمانے کے ایکسرا مشین نہیں ہوتے تھے کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ معلوم کر لیا جائے کہ جسم کے اندرونی حصے میں کیا خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ مگر ایک بوڑھے اور جہاں دیدہ حکیم کامل کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی، اور انہوں نے فوراً حکم دیا، ملکہ کو ایک ڈولے میں لٹا کر لے چلو۔ کہاں؟ بادشاہ نے پوچھا۔ دریا کے اندر۔ مگر کیوں؟ بادشاہ حیران ہو کر بولا۔ بیماری کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ حکیم صاحب نے سر ہلایا۔ جلدی کرو، اور ہاں، ساتھ میں ایک آئینہ بھی لے لینا اور ایک قندیل بھی۔ اور ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر اور ملکہ کو ڈولے میں ڈلوا کر حکیم صاحب دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ بادشاہ اور وزیر بھی ساتھ تھے، اور دریا کنارے سینکڑوں کا مجمع بھی ساتھ تھا۔ ڈولے کو پانی کے اندر لے چلو، حکیم صاحب نے حکم دیا، اور شاہی کہاروں نے ڈولا پانی کے اندر پہنچا دیا۔ اور جب پانی کہاروں کی کمر تک آ گیا تو وہ بولے، بس رک جاؤ۔ کہار رک گئے۔ پانی میں ڈولے کے پائے ڈوب گئے تھے۔ ملکہ کو پٹ لٹا دو، انہوں نے حکم دیا، اور ملکہ کا چہرہ پانی کے اوپر جھکا دو۔ اور حکیم صاحب کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا۔ حکیم صاحب ملکہ کے منہ کے سامنے قندیل روشن کر کے اور آئینہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ قندیل کی روشنی ملکہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آئینہ سامنے تھا اور ملکہ کا منہ کھلوا دیا گیا تھا، اور ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ملکہ کے سارے جسم میں ایک زور کی جھرجھری آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ کے منہ سے ایک پتلی سی ناگن تڑپ کر پانی میں گر پڑی۔ اور یہ حادثہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ملکہ صاحبہ کو اب اندر کر کے سیدھا لٹا دو، حکیم صاحب نے کہا۔ ملکہ اب بالکل تندرست ہو چکی ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولے، اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہ گیا۔
اور پھر ان کے حکم پر وہ لوگ ملکہ کو لے کر محل واپس آ گئے۔ یہ ہوا کیسے حکیم صاحب؟ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ ادھر ملکہ صاحبہ کو ہوش آ چکا تھا اور اب وہ بالکل تندرست ہو چکی تھی۔ مقدس شہنشاہ، حکیم صاحب بولے، ملکہ صاحبہ عرصہ ہوا پانی میں ناگن کا ایک حسین سا بچہ پی گئی تھی۔ وہ بچہ اندر تیزی کے ساتھ بڑھتا رہا اور یہاں تک کہ وہ خوب بڑا ہو گیا اور اندر ہی اندر جوان ہو گیا، اور یہ اسی ناگن کا اثر تھا کہ ملکہ صاحبہ کے جسم میں زہر پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ اس زہر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ حکیم صاحب کہہ رہے تھے، اگر ملکہ صاحبہ کے جسم سے یہ موذی جانور فوراً نہ نکال دیا جاتا تو خدا نہ خواستہ ملکہ صاحبہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اور یہی وجہ تھی کہ شہزادی صاحبہ نے صبح سے دودھ پینا چھوڑ دیا تھا۔ زہر کا اثر صبح سے تھا اور وہ برابر بڑھ رہا تھا۔ شہزادی اس لیے دودھ نہیں پی رہی تھی۔ بادشاہ سلامت حیران ہو کر بولے، جی حضور عالی، حکیم صاحب نے فرمایا، شہزادی ضرور کوئی بہت بڑی طاقت ہے، وہ عام بچوں کی طرح ہرگز نہیں ہے۔ ماں کے جسم میں زہر گل گیا ہے، یہ بات انہیں کسی غیبی طاقت کے ذریعے ہم سب سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ اگر وہ ملکہ صاحبہ کا دودھ پی لیتی تو یقیناً طور پر خدا نہ کرے وہ بچ نہیں سکتی تھی۔ اور حکیم صاحب کی زبانی یہ بات سن کر سننے والوں کو سکتہ سا ہو گیا اور وہ ننھی شہزادی کو خدا کا بہت بڑا معجزہ سمجھنے لگے۔ لوگوں کی نظروں میں معصوم شہزادی کا وقار دیوی دیوتاؤں کی طرح بڑھ گیا، اور واقعی یہ تھی بھی تعجب اور اچنبھے کی بات۔ ملکہ کو حکیم صاحب نے کئی دوائیں پلائیں اور اس واقعے کے بعد سے شہزادی فیروز کی شہرت تمام ملک میں پھیل گئی اور دور دور سے لوگ اسے آ کر دیکھنے لگے۔ لوگ اسے عقیدت سے دیکھتے تھے اور اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ وہ سب کی نظروں میں مقدس بن چکی تھی۔ بادشاہ خود شہزادی کا احترام کرنے لگا تھا اور یہی عالم ملکہ کا بھی تھا۔ نانی شہزادی کے بھائی بھی اس کی عزت دل سے کرنے لگے تھے۔ اور پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ پورے ملک میں نانی شہزادی کی عظمت اور بزرگی کے قصے دہرائے جانے لگے۔ توران کے بادشاہ نے ایران پر یکبارگی حملہ کر دیا اور اس اچانک حملے سے پورا ایران گھبرا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر نے فوج کے سب سے بڑے افسر کو بلوا کر اس سے مشورے کیے۔ دشمن کی فوجیں آندھی اور طوفان کی طرح ملک کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور دشمن کی فوجوں کی تعداد ہزاروں سے گزر کر لاکھوں تک پہنچی تھی، اور دشمن کی یہ فوجیں بہترین قسم کے سامان جنگ سے لیس تھی، اور ایران کی فوجیں ظاہر ہے ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ ننھی شہزادی سے اس سلسلے میں کوئی مدد کیوں نہ لی جائے؟ وزیر نے یک بارگی رائے دی اور اس کی اس رائے پر بادشاہ کا حوصلہ بلند تو ضرور ہوا، مگر وہ افسردگی کے عالم میں بولا، شہزادی غریب کی بساتی کیا ہے؟ وہ تو ابھی صرف سال ہی بھر کی ہے، ان معاملات میں وہ کیا مدد دے سکتی ہے؟ ہمیں ننھی شہزادی سے ضرور پوچھنا چاہیے، وزیر کہہ رہا تھا۔ وہ عام بچوں سے قطعاً الگ ہے، وہ اس نازک موقع پر ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تم اپنی بہترین فوجوں کو لے جا کر دشمن کو روکنے کی کوشش کرو۔ بادشاہ نے فوج کے کمانڈروں کو حکم دیا، ہم تمہاری مدد کے لیے کسی خاص فیصلے کے بعد جلد پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر ایران کی فوجیں توران کی طوفان خیز فوجوں کے مقابلے میں اتر آئیں اور بڑی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک منٹ کی خبریں میدان جنگ سے آ رہی تھیں اور بادشاہ ان وحشت ناک خبروں کو سن کر بوکھلایا جا رہا تھا۔ اس کی فوجوں کو کوئی کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس کی فوجیں برابر پسپا ہو رہی تھیں اور دشمن کی فوجیں برابر آگے بڑھ رہی تھی، اور بادشاہ یہاں سے برابر کمک بھیج رہا تھا کہ اکبارگی شہزادی بربرانے لگی اور اس کے منہ سے رال کے بلبلے نکل کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اس کے منہ سے لگاتار رال کے بلبلے نکل رہے تھے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں منہ سے ننھے ننھے بلبلے وہ نکال رہی تھی، اور یہ ننھے ننھے بلبلے اس کے منہ سے نکل کر بڑے بڑے غبارے بنتے جا رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ شمال کی جانب اڑ رہے تھے، اس طرف جہاں دشمن کی فوجیں ایران پر جبری قبضہ کر لینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے فضاؤں میں رار کے غباروں کا طوفان امڈ آیا، اور یہ طوفان اتنا بڑھا کہ ان غباروں کے پیچھے سورج چھپ گیا، اور یہ غبارے ایران کی فوجوں کے سروں پر سے گزر کر دشمن کی فوجوں پر ٹوٹ کر گرنے لگے، اور ان رال کے غباروں کا دشمن کی فوجوں پر گرنا تھا کہ ایک قیامت آ گئی۔ ہاتھی چونگھاڑنے لگے، گھوڑے گر کر مرنے لگے، سپاہیوں کے سر اڑ گئے، اور ایک طوفان خیز دھماکوں کے شور سے پورا میدان جنگ گونج اٹھا۔ اور اب ایران کی فوجیں اس غیبی امداد پر کھڑی مسکرا رہی تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی، اور دشمن کی فوجیں پناہ مانگ رہی تھی۔ ہاتھی ڈھیر ہو رہے تھے، گھوڑے پڑے دم توڑ رہے تھے، اور سپاہیوں کے کشتے کے پشتے لگے جا رہے تھے۔ ان کی تلواریں ٹوٹ کر گر رہی تھی اور بھالے چکنا چور ہو رہے تھے۔
توران کا ترقی یافتہ توپ خانہ مٹی کا ڈھیر ہو گیا تھا اور اب توران کی فوجیں سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی تھی اور گر گر کر ڈھیر ہو رہی تھی، اور بلبلوں کا طوفان تھا کہ کسی صورت سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ آخر توران کا بادشاہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، اور وہ ایران کے سپہ سالار کے قدموں پر اوندے منہ گر گیا۔ تمہیں تمہارے رب کا واسطہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں اس غیبی قہر سے بچا لو۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور اپنی داڑھی کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں سپاہی میدان جنگ میں بھرے پڑے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں ہاتھی ڈھیر ہو گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے مرے پڑے تھے۔ سارا سامان جنگ راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے بچے کچے سپاہی بالکل نہتے ہو گئے تھے اور اوندھے منہ پڑے اس خدائی قہر سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تم ہمیں قیدی بنا لو، توران کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کر بول، ہم ایران کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ اور پھر ان سب پر رحم کھا کر ایران کے سپہ سالار نے توران کے بادشاہ کو قیدی بنا لیا۔ اس نے توران کے بادشاہ کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے اپنے گھوڑے کی زین سے باندھ لیا اور خود گھوڑے پر بیٹھ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے بادشاہ کے محل کی طرف لے چلا۔ اور اب یہاں شہزادی نے اپنے منہ سے رال کے بلبلے نکالنے بند کر دیے تھے اور سورج صاف طور پر چمکنے لگا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے توران کے بادشاہ کو معاف کر دیا اور اس طرح ایران نے ہاری ہوئی بادی جیت لی، اور توران ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایران کا غلام بن گیا اور اس کی ساری شیخی خاک میں مل گئی۔ اور شہزادی فیروز کو تمام دنیا میں خدا کی عظیم نعمت کے طور پر مانا جانے لگا، اور لوگ دور دراز ملکوں سے اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اور پھر دنیا میں کسی ملک کی یہ ہمت کبھی نہ ہوئی کہ وہ ایران کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ایران برابر ترقی کرتا رہا، اس کے کھیتوں میں پہلے کی بنسبت زیادہ اناج اگنے لگا، اس کے باغوں میں پھلوں کے ڈھیر لگ گئے، اور ملک کا ذرا ذرا آفتاب و مہتاب بن کر جگمگانے لگا۔ اور پھر اس واقعے کو 15 سال بیت گئے، اور اب شہزادی فیروز 15-16 سال کی ایک بہت خوبصورت اور بہت حسین و جمیل شہزادی کے روپ میں نکھر آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا حسن آفتاب و مہتاب بن کر تمام دنیا میں چمک اٹھا، اور اس کی شہرت مشک و عنبر کی طرح ہر جگہ پھیل گئی۔ شہزادی فیروز کو اس کے باپ نے ہر طرح کی تعلیم دلوائی تھی۔ وہ گھڑ سواری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، وہ گھوڑے کی پشت پر ایک پاؤں سے کھڑی ہو جاتی اور گھوڑا سرپٹ بھاگا کرتا تھا۔ وہ بڑے بڑے دریاؤں کو آن واحد میں تیر کر پار کر جایا کرتی تھی۔ وہ میلوں پانی میں تیر سکتی تھی اور اس تیراکی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پانی میں اس طرح تیرتی تھی جیسے کوئی خشکی پر بھاگتا ہو۔ وہ تیر انداز غضب کی تھی، وہ آواز پر آنکھ بند کر کے نشانہ مارتی تھی اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ وہ نیزہ باز بھی تھی اور اس کے نیزے کا مقابلہ ملک بھر میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تلوار اس طرح چلاتی تھی کہ دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دے لیتے تھے۔ وہ بیک وقت 8-10 آدمیوں سے ایک ساتھ لڑتی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ تلوار اس خوبی سے چلاتے تھے کہ دیکھنے والوں کو سکتہ سا ہو جاتا تھا۔ وہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کبھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس نے ہمیشہ زمین پر کھڑے رہ کر ظالم سے ظالم اور خونخوار سے خونخوار شیروں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ مست ہاتھیوں کو 1 منٹ میں قابو کر لیتی تھی اور بڑے بڑے اژدہوں کی کھال کھینچ کر اس میں بھس بھر دیا کرتی تھی۔ اس کی پھرتی اور اس کی دلیری کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہادر اتنی تھی کہ اس کی بہادری مثال بن گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے نامی اور شہرت یافتہ بہادر آتے تھراتے تھے اور ان کا پیتا پانی ہو جاتا تھا، اور ان تمام باتوں کے باوجود وہ حد درجہ نازک تھی۔ اس کے جسم میں لوچ تھا اور اس کی آنکھوں میں شرم و حجاب کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اس کا جسم نور کا بنا ہوا معلوم ہوتا تھا اور اس کی چال میں 100 قیامتیں مچلا کرتی تھی، اور اس کی حسین و جمیل آنکھوں میں دنیا جہاں کی ساری رعنائیاں قدرت نے ایک ساتھ سمو دی تھی۔ اس کی آواز بلا کا سوز تھا، اور وہ جب گنگناتی تھی تو بہتے دریاؤں کا پانی جم جاتا تھا۔ تمام دنیا میں اس کے حسن کا چرچا تھا، اور دنیا بھر کے شہزادے اسے اپنی ملکہ بنانے کے دن رات خواب دیکھا کرتے تھے۔ ہر جگہ سے اس کے لیے نکاح کے پیغام آتے تھے، اور تمام دنیا کی حکومتوں کے والی اسے اپنی انگوٹھی کا نگینہ بنانے کے لیے بے چین تھے۔ اب شہزادی فیروز کے ماں باپ بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اکثر میاں بیوی شہزادی فیروز کی شادی کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ اب فیروز کو ہمیں بیاہ دینا چاہیے، ملکہ نے بادشاہ سے کہا۔ بے شک، بادشاہ بولا، میں بھی ہر وقت یہی سوچا کرتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہماری اس بیٹی کے لائق کوئی شہزادہ ملے بھی تو۔ رشتے تو ہر جگہ سے آ رہے ہیں، ملکہ بولی، مگر فیروز کا ہم پلہ اب تک کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا؟ اسی سوچ نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے، بادشاہ بولا۔ خود فیروز کی کیا رائے ہے؟ وہ کبھی اس مسئلے پر بولتی ہی نہیں۔
وہ خود سے کسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ یہ بات بھی تو اس نے آج تک نہیں بتائی۔ پوچھ کر دیکھو۔ ہاں، ملکہ بولی، میں اس مسئلے پر کل ہی صبح بات چیت کروں گی۔ اور پھر دوسرے دن ملکہ نے شہزادی فیروز کے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹی، اب تم ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہو اور ہم تمہاری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ بولو، تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اور یہ سن کر شہزادی شرما گئی اور بڑے شرمیلے انداز میں بولی، آپ میری ماں ہیں، میں آپ کے سامنے بھلا کیا بول سکتی ہوں؟ اور ابا جان کی مرضی میرا ایمان ہے۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ اور یہ سننا تھا کہ شہزادی اور شرما گئی۔ بولو بیٹی، مجھے وہی پسند ہے جو آپ کی پسند ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اور پھر اس واقعے کے 1 مہینے بعد ایران کے شہنشاہ نے دنیا بھر کے اپنے ہم مذہب بادشاہوں کی خدمت میں دعوت نامے روانہ کی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں شہزادی قمر کی شادی میں اس شہزادی سے کرنا چاہتا ہوں جو ہر لحاظ سے میری بیٹی کے ہم پلہ ہو۔ فلاں تاریخ کو آپ لوگ ایران میں آ کر جمع ہوں۔ میری بیٹی اپنے ہونے والے شوہر کا انتخاب خود کرے گی۔ جو شہزادہ اسے پسند ہوگا اسی سے میں اپنی بیٹی کا بیاہ کر دوں گا۔ اور اس دعوت نامے کو پا کر وقت مقررہ پر دنیا بھر کے بادشاہ اپنے اپنے شہزادوں سمیت ایران میں آ کر جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی فوجیں بھی تھیں، ان کے مشیر بھی تھے اور ان کی شان و شوکت بھی تھی۔ ایران میں معزز مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا اور ہر حکومت کی یہ دلی آرزو تھی کہ شہزادی فیروز اس کی بہو بنے۔ اور پھر وقت مقرر پر یہ تقریب شروع ہوئی۔ ایک عظیم الشان اور بہت قیمتی ساز و سامان سے سجے ہوئے شامیانے کے اندر زرنگار کرسیوں پر دنیا بھر کے ملکوں کے شہزادے آ کر بیٹھ گئے۔ ہر شہزادے کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ ہر دل کی یہ دلی آرزو تھی کہ شہزادی فیروز جیسے انمول رتن کا مالک وہ بنے۔ اور پھر وقت مقررہ پر شہزادی فیروز جلوہ گر ہوئی اور اسے دیکھ کر اس کے روب حسن سے شہزادوں اور دیکھنے والوں کی نگاہیں نیچے جھک گئی۔ دنیا کی وہ سب سے بڑی دولت کیا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جتنی زیادہ خرچ کی جائے اتنی ہی زیادہ اور بڑھتی ہے، اور جس کی کوئی تہ نہیں ہے؟ شہزادی کے یہ سوال تھا۔ وہ بولی، آپ حضرات میں سے جو شخص اس کا صحیح جواب دے گا میں اسی کی کنیز بن جاؤں گی۔ اور شہزادی کا یہ سوال سن کر شہزادوں کے منہ فک ہو گئے اور وہ لوگ اپنے اپنے داناؤں اور مشیروں سے مشورے کرنے لگے۔ وہ دولت فن سپاہ گری ہے، ایک بولا۔ وہ دولت طاقت ہے، دوسرا بولا۔ وہ دولت حسن ہے، تیسرے نے کہا۔ وہ دولت عقل ہے، چوتھا بول پڑا۔ تلوار وہ سب سے بڑا جوہر ہے، ایک اور بولا۔ وہ دولت پارس پتھر ہے، وہ دولت ہنر ہے، وہ دولت پانی ہے، وہ دولت ہوا ہے، وہ دولت مٹی ہے جو سونا اگلتی ہے، وہ دولت خدا کی عبادت ہے، وہ دولت آگ ہے، وہ دولت رزق ہے جو خدا ہر ایک کو دیتا ہے۔ غرض کے اس قسم کے بہت سے جواب ملے اور شہزادی ہر جواب پر نفی میں سر ہلاتی رہی اور جواب دینے والے شہزادوں پر مسکراتی رہی۔ اور اس وقت جب کہ تمام شہزادوں کے جوابات ختم ہو چکے تھے، باہر سے ایک آواز آئی، علم سے بڑھ کر کوئی دولت ہی دنیا میں نہیں ہے، یہ وہ دولت کہ جس کا خاتمہ ہوتا نہیں۔ باہر سے بڑے دل گداز انداز میں یہ شعر لوگوں کے کانوں سے آ کر ٹکرایا اور شہزادی کا چہرہ اس آواز پر گلنار بن گیا۔ وہ زور سے چیخی، بے شک وہ دولت علم ہے، اور یہی میرے سوال کا صحیح جواب ہے۔ بیٹھے ہوئے تمام شہزادوں کا منہ فک ہو گیا اور شہزادی اپنی زرنگار کرسی پر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، ابا جان، جس نے میرے اس سوال کا صحیح جواب دیا ہے میں اس کی کنیز ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اسے عزت و احترام کے ساتھ اندر بلایا جائے۔ اور پھر بادشاہ کے حکم پر وزیر باہر گیا اور آن واحد میں وہ اپنے ساتھ ایک ایسے نوجوان کو اندر لے جا کر حاضر ہوا جو بہت معمولی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور اسے دیکھ کر پورا مجمع سناٹے میں آ گیا۔ شہزادے اس کی حالت پر مسکرا دیے۔ کون ہو تم؟ بادشاہ نے قدرے غصے سے پوچھا۔ ایک طالب علم، اس نے بڑی متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم کس ملک کے رہنے والے ہو؟ ناچیز ملک ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں علم کی پیاس بجھانے کے لیے دنیا کے ہر ملک کا چکر کاٹ آیا ہوں۔ تم نے شہزادی کے سوال پر جواب دینے کی جرات کیسے کی؟ علم دنیا کی سب سے بڑی جرات ہے شہنشاہ، وہ طالب علم کمال ادب سے بولا، اور میں نے یہ جواب اس وقت دیا ہے جبکہ شہزادی صاحبہ کے سوال کا اس جگہ کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام تالیس ہے۔ کیا مذہب ہے تمہارا؟ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا شہنشاہ عالم، میرا مذہب صرف انسانیت ہے۔ کون سا ملک ہے تمہارا؟ شہزادہ، بتایا تو صحیح کہ میں ہند سندھ کا رہنے والا ہوں، یعنی ہندوستان کا۔ اور تالیس کے اس برجستہ جواب پر شہزادے کے منہ سے بے اختیار تعریف نکل گئی اور وہ آہستہ سے بڑبڑائی، بے شک انسانیت سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے اور علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تمہاری مالی حالت کیا ہے؟
اور بادشاہ کے اس فضول سے سوال پر طالس زیر لب مسکرایا۔ علم میری سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت سے میں تمام زندگی اپنی پیاس بجھاتا رہوں گا۔ تم شہزادی کو خوش رکھ سکو گے؟ علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوشی ممکن نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو شہزادی کے قابل سمجھتے ہو؟ علم سے بڑی دنیا میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ اور پھر علم کے سامنے بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور اس واقعے کے دوسرے ہی دن شہزادی فیروز کی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ طالس سے کر دی گئی، اور عظمت اور دولت والے سارے شہزادے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ علم کی جیت ہو گئی، اور دنیا کی تمام فانی عظمتوں کا جنازہ نکل گیا، اور رہتی دنیا تک یہ بات زندہ رہ گئی کہ دنیا میں سچ مچ علم سے بڑی نہ تو کوئی اور دولت ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ ایران کی وہ حسین و جمیل دلہن جسے بیاہنے کے لیے سارے ملک بے چین تھے، علم کی برکتوں کے دفیل ایک معمولی انسان کے ساتھ بیاہ کر ہند سندھ آ گئی، اور علم و فضل کے نام پر ہند سندھ کا نام ساری دنیا میں سورج اور چاند کی طرح مشہور ہو گیا، اور ہماری یہ دلچسپ کہانی اس جگہ آ کر ختم ہو گئی۔ علم سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، اور انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔